ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، آپ جو بھی حاجت ہے ان بتوں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، اس بت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تمنائیں پوری کر، لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح نے قوم سے کہا، یہ بت میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا، کسی دوسرے بت سے اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت صالح دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے خداؤ، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدے کے مطابق بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بتوں سے کہا، اگر تم نے صالح کی تمنا پوری نہ کی تو ہم تمام ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب بتوں سے اپنی حاجت طلب کرو۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کی خواہش پر دوبارہ بتوں سے اپنی تمنائیں بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دن کا پہلا حصہ گزر چکا ہے، لیکن تمہارے خداؤں نے میرے سوالات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اب تمہاری باری ہے کہ اپنے مطالبات مجھ سے بیان کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں عرض کروں کہ تمہاری تمنائیں اسی وقت پوری فرمائے۔ قوم سمود کے 70 بزرگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے کہا، اے صالح، ہم اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ اگر تمہارے خدا نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کریں گے اور شہر کے تمام لوگ بھی آپ کے پیرو بن جائیں گے۔ حضرت صالح نے کہا، جو چاہتے ہو تقاضا کرو۔ قوم سمود نے کہا، ہمارے ساتھ اس پہاڑ پر آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ پہاڑ کی بلندی پر تشریف لے گئے اور حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اپنے خدا سے کہو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرے کہ جس کا رنگ گہرا سرخ ہو اور اون سے پر ہو، اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو اور اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مطالبہ اگرچہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے قادر مطلق، فلاں فلاں صفات کی ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما۔ تمام حاضرین نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑا کہ ان قریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ حواس باختہ ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ یوں بے چین ہوا اور فریاد کرنے لگا جیسے حاملہ عورت درد زہ سے تڑپتی ہے۔ سب سے پہلے اس پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا۔ ابھی تک اس کی گردن باہر نہ آئی تھی کہ اس نے اپنا سر دوبارہ اندر دھنسا لیا۔ اس کے بعد پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ ظاہر ہوئی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح سے کہا، تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا۔ اب اپنے خدا سے یہ بھی کہو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی نکال کر ہمیں دکھائے۔ حضرت صالح نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند ذوالجلال سے کیا۔ اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا جو اس کے قریب اچھلنے کودنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا، آئیں، ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس سے قوم کو مطلع کرتے ہیں تاکہ وہ سب تمہارے اوپر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ہمراہ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک نہ پہنچے تھے کہ ان میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ سحر و جادو اور جھوٹ ہے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ حق و سچ ہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور حضرت صالح کے معجزے کو سحر، جادو اور جھوٹ سے تعبیر کیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان 6 میں سے بھی ایک اور شخص منحرف ہو گیا اور گمراہوں کے ساتھ جا ملا، اور اسی شخص نے جس کا نام قدار تھا اس اونٹنی کو قتل کیا۔
قرآن مجید میں اس اونٹنی کا ذکر 7 مرتبہ لفظ ناقہ سے آیا ہے۔ اس اونٹنی کی تخلیق، طرز زندگی اور اوصاف خلقت کے عجائبات میں سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے حضرت صالح سے کہا، تم نے تو جادو کر دیا ہے، تم عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، تم بھی ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم سے کہا کہ میں صاحب معجزہ ہوں اور یہی معجزہ ہی میری سچائی کی نشانی ہے۔ میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ تمہیں اختیار ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے مطالبہ کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں اور وہ پورا ہو جائے۔ قوم سمود کے 70 سرکردہ افراد حضرت صالح علیہ السلام کو اس پہاڑ کے دامن لے جا کر کہنے لگے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے خدا سے مانگو کہ اچانک اسی وقت اس پہاڑ سے ایک گہرے سرخ رنگ کی بہت بڑی اونٹنی پیدا کرے جس کے شکم میں 10 ماہ کا بچہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کا مطالبہ قبول کیا۔ حاضرین نے اچانک دیکھا کہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی برآمد ہوئی جو ان تمام صفات کی حامل تھی جن کا اس قوم نے تقاضا کیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے یہ اونٹنی حکم خدا اور حضرت صالح علیہ السلام کی سفارش کے مطابق اس پتھر سے باہر آئی جس کی قوم سمود تعظیم و تکریم کرتی تھی اور جس کے سامنے قربانیاں دیتی تھی، اور جس وقت وہ پتھر پھٹا تو اس سے انتہائی بلند اور وحشت ناک آواز نکلی، قریب تھا کہ وہ لوگ حواس باختہ ہو جاتے۔ پہاڑ کے اندر زلزلہ برپا ہوا اور سب سے پہلے اونٹنی کا سر پتھر سے باہر آیا، اس کے بعد بتدریج اس کے دیگر اعضاء و جوارح برآمد ہوئے اور ایک مکمل اونٹنی بن کر زمین پر کھڑی ہو گئی۔ قوم سمود کے بت پرستوں کو یہ توقع نہ تھی کہ حضرت صالح کا معجزہ اتنی جلدی ظہور پذیر ہوگا۔ ان لوگوں نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا، اب خدا سے یہ کہو کہ اسی لمحہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا کرے۔ حضرت صالح نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں التجا کی تو اسی وقت بچہ اونٹنی کے شکم سے باہر آیا اور اپنی ماں کے ارد گرد اچھلنے کودنے لگا۔ یوں حضرت صالح نے اپنی قوم کو معجزہ دکھا کر ثابت کر دیا کہ میں ایک عظیم اور سچا پیغمبر ہوں۔ اس وقت ان لوگوں کے پاس ایمان لانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، بس ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنی قوم کے ہاں جا کر اسے حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے سے مطلع کریں گے اور اسے ایمان لانے کی دعوت دیں گے، لیکن 64 افراد راستے میں ہی مرتد ہو گئے اور ایک شخص شک و شبہ میں گرفتار ہو گیا۔ نتیجتاً صرف 5 افراد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ناقہ صالح میں کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ ان میں سے ہر خصوصیت لوگوں کے دلوں کو جذب کر سکتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کا باعث بن سکتی تھی، لہٰذا مخالفین اس کوشش میں تھے کہ اس معجزے کو نابود کر دیں۔ خداوند متعال نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو اور لوگوں کو باخبر کر دو کہ پانی ان 2 فریقوں کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمام شہر والوں کے لیے۔ ہر کسی کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ لوگوں نے شہر کے پانی کی باریاں بنا دی، ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی جو سارا پانی پی جاتی اور ایک دن شہر کے تمام لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے یوں فرمایا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، یہ خدائی ناقہ ہے جو تمہارے لیے اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو کہ زمین خدا پر کھاتی پھرے اور خبردار اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ قوم سمود کے بہت قلیل افراد کے سوا باقی تمام لوگ غرور و تکبر اور سرکشی کی بنا پر اس عظیم معجزہ الہی کو برداشت نہ کر سکے۔ ان پر پانی کم پڑنے لگا، وہ کسی بھی صورت میں راضی نہ تھے کہ شہر کا سارا پانی ایک دن صرف اور صرف ناقہ صالح کے لیے ہو اور ایک دن تمام لوگوں کے لیے، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا، اسی پانی کا نصف حصہ ناقہ کے لیے قرار دیا تھا۔
جس دن ناکا کی باری ہوتی وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی اور اس کے مقابلے میں اس قدر زیادہ دودھ دیتی کہ شہر کے بچے، جوان، بوڑھے اور مرد و زن سب لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ چنانچہ وہ ناکا نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی بلکہ ان کے لیے برکت کا باعث تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قوم سمود شکریہ ادا کرتی، لیکن اس نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے بت پرستی کی بے حد حمایت کی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے متعدد بار اسے تنبیہ کی کہ یہ ناکا خدا کی نشانی ہے، اسے ذرا برابر اذیت مت دینا ورنہ عذاب الہی تمہارے انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس ناکا کو قتل کر دیں گے۔ قرآن کی متعدد آیات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کے مشرکین نے پکا ارادہ کر لیا کہ ناکا صالح کو قتل کر دیں۔ نہ صرف یہ ارادہ کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ متکبر و مغرور اور سرمایہ کے نشے میں مست افراد نے خیال کیا کہ حضرت صالح کا ناکا والا عجیب و غریب معجزہ باقی رہا تو ممکن ہے کہ لوگ بہت جلد ان پر ایمان لے آئیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین و مذہب سے منحرف ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے ارادہ کیا کہ اس ناکا کو قتل کر دیا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے اور اس کی پچھلی کونچیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چل نہ سکے اور زمین پر گر جائے۔ ان لوگوں نے انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس فعل قبیح کو انجام دینے کے بعد انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت صالح کے پاس آ کر کہنے لگے، اے صالح، اگر تم خدا کے رسول ہو تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو اسے جلدی لے آؤ۔ ناکا صالح کو قتل کرنے کے طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ حضرات کی توجہ ان احادیث کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہیں۔ قوم سمود کے مشرکین نے باہم مل کر یہ سازش کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ کون ہے جو اس اونٹنی کو قتل کرنے پر تیار ہو؟ جو شخص یہ کام انجام دے گا ہم اسے اس کی پسند کے انعام کے علاوہ ماہانہ تنخواہ بھی دیں گے۔ ان میں سے ایک قدار نامی شخص جو حرام زادہ تھا، وہ جس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، آنکھیں بلی تھیں، بد سیرت ہونے کے علاوہ بد صورت بھی تھا اور تمام موجودات میں سے بدترین شخص تھا، ناکا صالح کو قتل کرنے پر تیار ہوا۔ مشرکین نے اس کا انعام اور ماہانہ تنخواہ مقرر کی۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس راستے میں کمین گاہ لگا کر بیٹھ گیا جس راستے سے اونٹنی پانی پینے کے بعد واپس آ رہی تھی۔ جب وہ اس شخص کے قریب پہنچی تو اس نے تلوار سے اونٹنی پر ضرب لگائی لیکن وہ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ پھر اس نے دوسرا حملہ کیا جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اس وقت اونٹنی کے بچے نے انتہائی غم زدہ آواز سے فریاد کی اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا اور 3 دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کی۔ ظالم و بے رحم قوم سمود زخم خوردہ ناکا پر اپنی تلواروں سے حملہ آور ہوئی اور اسے قتل کرنے میں پوری قوم شریک ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کا گوشت اپنے درمیان تقسیم کیا اور اسے پکا کر کھایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بہت جلد اس قوم پر انتہائی سخت عذاب نازل ہوگا۔ کعب سے روایت ہے، وہ ملکہ نامی ایک خاتون قوم سمود کی ملکہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں اور روز بروز ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اسے حضرت صالح کے مقام و مرتبہ سے حسد ہوا۔ اس زمانے میں وہ عورتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک کا نام کتام تھا جو قدار بن سالف کی معشوقہ تھی اور دوسری کا نام کبال تھا جو مسدہ نامی شخص کی معشوقہ تھی۔ یہ دونوں شخص شراب کے نشے میں دھت ہو کر ان کے ساتھ عیاشی کیا کرتے تھے۔ ملکہ نے ان دونوں عورتوں سے کہا، جب بھی قدار اور مسدہ تمہارے پاس آئیں ان کی بات مت ماننا اور ان سے کہنا کہ ملکہ سمود ناکا کے وجود اور صالح کی دعوت پھیلنے سے انتہائی غمگین ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک ناکا صالح نابود نہ ہو جائے۔ ان دونوں بد کردار عورتوں نے ملکہ سمود کی بات قبول کی۔ جب قدار اور مسدہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، جب تک ناکا صالح موجود ہے ہمیں سکون میسر نہیں ہے۔ قدار اور مسدہ نے کہا، ہم اس کوشش میں ہیں کہ اسے قتل کر دیں۔ انہوں نے ناکا صالح کو قتل کرنے کے لیے گھات لگائی۔ قدار ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور مسدہ نے بھی ایک اور پتھر کی اوٹ میں گھات لگائی۔ ناکا جب پانی پینے کے بعد واپسی پر ان لوگوں کے قریب سے گزری
تو مصدع نے اس کی ٹانگ پر تیر مارا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کے پٹھے کا کچھ حصہ کٹ گیا۔ اس کے بعد کدار نے اپنی کمین گاہ سے حملہ کیا اور اس کی پچھلی ٹانگ پر تلوار سے ضرب لگائی، جس سے اس کے پاؤں کا پٹھا مکمل طور پر کٹ گیا اور ناکا زمین پر گر گئی۔ اس نے انتہائی غمگین فریاد بلند کی اور اس کا بچہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے دوڑ گیا۔ اس کے بعد کدار نے دوسرا حملہ اس کی چھاتی پر کیا اور اسے نہر کر دیا۔ اس شہر کے تمام لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے درمیان تقسیم کیا اور پکانے کے بعد کھا لیا۔ ناکا کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس قدر جاں سوز فریاد بلند کی کہ اس سے لوگوں کے دل پاش پاش ہو گئے۔ لوگ خوف کے مارے حضرت صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا، ناکا کو تو فلاں فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اونٹنی کے بچے کو تلاش کرو، اگر وہ تمہیں صحیح سالم مل گیا تو امید ہے تم لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو۔ وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے، بچے کو تلاش کیا لیکن وہ انہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے بدھ کی رات ناکا کو قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم صرف 3 دن تک اپنے اپنے گھروں میں رہو گے، اس کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ قوم سمود نے نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا ظلم انجام دینے کے بعد خوف نہ کھایا، بلکہ انتہائی بے شرمی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ کر کہا، وہ عذاب کے جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو ہمارے اوپر نازل کرو۔ خداوند قدوس نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دو، ہمارا عذاب 3 روز بعد تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر تم لوگوں نے توبہ کر لی تو میں اپنا عذاب روک لوں گا، ورنہ یقیناً تمہارے عذاب تمہارے شامل حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا، اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے قوم سمود، عذاب الہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چہرے ان 3 دنوں میں سے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ جب مذکورہ علامات پہلے، دوسرے اور تیسرے روز ظاہر ہوئیں تو ان لوگوں میں سے بعض نے پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہا، شاید عذاب الہی قریب آ چکا ہے۔ لیکن اس مغرور اور سرکش قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی صالح کی بات قبول نہیں کریں گے اور ہرگز اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدھی رات کے وقت ان پر حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور ایک انتہائی سخت قسم کی چیخ ماری۔ اس چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ریزہ ریزہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور لمحہ بھر میں تمام کے تمام ذلت کی موت مر گئے۔ جب وہ رات ختم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آتشی آسمانی بجلی نازل فرمائی۔ اس نے ان ظالم قوم کو کلی طور پر جلا کر رکھ دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ عذاب الہی نے تمام معاندین اور کافرین کو یوں تباہ و برباد کیا کہ انہیں راکھ میں بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آتشی آسمانی بجلی کے ہمراہ زلزلہ اور سخت قسم کا عذاب بھی تھا۔ اس نے ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان پر ایمان لانے والے افراد نجات پا گئے۔ حضرت صالح پر ایمان لانے والے افراد کی تعداد بہت قلیل تھی۔ بعض کتب تاریخ کے مطابق ان کی تعداد صرف 4000 پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد وادی القرا کے شہر بلازدہ سے یمن کی طرف وادی حضرموت کی طرف کوچ کر گئے اور وہاں پر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 9ویں سال میں لشکر اسلام کے ہمراہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے سرزمین تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ سفر کے دوران میں قوم سمود کی سرزمین پر پہنچے تو سپاہیوں نے وہاں پر کچھ دیر استراحت کے لیے رکنا چاہا۔ پیغمبر اکرم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، یہ قوم سمود کی سرزمین ہے جہاں اس پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ناقہ صالح کی کونچیں کاٹنے والا ایک شخص ہے اور کچھ دوسرے افراد نے اسے قتل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا اور کچھ نے زمین پر گرنے کے بعد ناقہ پر ضربیں لگائیں، لیکن حضرت صالح اور کچھ مومنین کے علاوہ باقی تمام مرد و زن اور بچے بوڑھے کیوں ہلاک ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت فَعَقَرُوهَا، ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی میں ناقہ صالح کے قاتلین کو جمع سے کیوں تعبیر کیا؟
فرد واحد کی طرف کیوں نسبت نہیں دی گئی؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کیونکہ وہ سب لوگ اس ظلم پر راضی تھے، اور جو شخص کسی ظلم پر راضی ہو تو گویا کہ وہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ جبکہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنے ایک خطبے کے ایک حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ناقہ صالح کو فقط ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل فرمایا کیونکہ ان سب لوگوں نے اس کام پر راضی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے علی، اولین میں سے شقی ترین شخص وہ ہے جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اور آخرین میں سے شقی ترین شخص وہ ہے جو آپ کی ریش آپ کے خون سے رنگین کرے گا، یعنی ابن ملجم آخرین میں سے بدترین شخص ہے۔ حضرت زہرا علیہم السلام جا آئمہ اہل بیت علیہم السلام پر واجب ظلم و ستم کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کو یاد کرتے اور اپنے دشمنوں کے لیے اس طرح کے سخت عذاب کا مطالبہ کرتے جس نے قوم سمود کو نابود کر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے انہیں گھر سے نکال کر زور سے مسجد کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ گھر سے باہر تشریف لائیں اور فریاد کی، میرے امزاد کو چھوڑ دو، ورنہ اس خدا کی قسم جس نے محمد کو حق پر مبعوث کیا، میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی اور پیغمبر کا پیراہن سر پر رکھ کر خدا سے فریاد کروں گی اور تمہارے اوپر نفرین کروں گی۔ ناقہ صالح خدا کی بارگاہ میں میرے بیٹوں سے زیادہ عزیز نہیں ہے، یعنی جس طرح ناقہ صالح کو قتل کرنے سے تمام قوم عذاب کی لپیٹ میں آ گئی تھی، اسی طرح اگر تم لوگ بھی حد سے تجاوز کر گئے تو تمہارے حق میں عذاب کی بد دعا کروں گی۔ میرے بیٹے ناقہ صالح سے کہیں باعظمت ہیں۔